بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم یہی ہے جس کا بیان اب اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کئی جگہ پیچھے بھی اختیار کر چکے ہیں۔ سورہ الف لام میم السجدہ پارہ 21 میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ جس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیتوں سے۔ جس سے بڑا کائنات میں کوئی واعظ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی نصیحت نہیں، اس سے واعظ کی جا رہی، اور اس کا حال کیا ہے؟ ثم اعرض عنها، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اپنا چہرہ پھیر کر چل دیتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس بڑے اور بہترین واعظ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ عالم کیا چیز اس سے بڑی، اس سے بڑی ہے کائنات میں کوئی چیز بتا دے کوئی مسلمان، پھر اس کا اسلام ہی پھر خطرے میں پڑ جائے گا۔ ومن، وہاں بھی یہی انداز اختیار کیا تھا اللہ نے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ یعنی سب سے بڑا ظالم وہی، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ثم اعرض عنها، پھر وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، رخ پھیرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب اس سے نہیں۔ ثم اعرض عنها،
آگے فرمایا انا من المجرمین منتقمون، یہ مجرم ہے اور ان سے ہم انتقام لے کر کے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دھمکی! انا من المجرم، بے شک ہم مجرموں سے، ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں جو ہماری آیتوں سے اعراض کریں۔ وہی انداز یہاں بھی ہے۔ فمن اظلم، بھلا بتاؤ تو صحیح اس سے بڑا ظالم کون، یعنی سب سے بڑا ظالم یہی، ممن، جو اس میں سے ہو جائے، کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بات بولے، اللہ پر جھوٹ کہے، یعنی اللہ نے کوئی بات نہیں کہی ہے اور وہ کہے اللہ نے فرمایا۔ اس طرح کے لوگ بہت ملیں گے۔ قرآن میں نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو دھوس جمانے کے لیے کیا، ارے قرآن میں یہ بات ہے، یعنی تاکہ سامنے والا ایک دم کیا ہو جائے، فوراً متاثر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے لیے ولد ٹھہرا لے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ نے کوئی بات نہ کہی ہو، اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کرے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کائنات میں، جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ بھائی اگر انسان پر کوئی جھوٹ لگا دیا جائے جو اس نے نہ کہا ہو، اور کہا جائے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے اور وہ سن لے، تو کتنا غصہ آئے گا اسے، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ اسی کو تو فرما رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولنے لگے۔ اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، نمبر 2، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے جو سچائی کی تکذیب کرے، جھوٹ بتا دے۔ کون سی سچائی؟ یہ سچائی، اس کو کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ جھوٹ سمجھ رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ وَكَذَّبَ، تکذیب کر دیا اس نے، بِالصِّدْقِ، سچائی کی جھٹلا دیا، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آئی سچائی تو اس کو کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ یوں ہی سمجھ رہا ہے، جھوٹ سمجھ رہا ہے۔ سچائی میں سے کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو یہی کتاب ہے، اور پھر اس کتاب میں جو کچھ ہے، اس لیے کہ تمام سچائیوں کو لیے ہوئے ہیں نا، کوئی ایک بات تو ہے نہیں اس میں۔ آخرت کو سچ جانے، آخرت حق ہے لیکن اس کو جھوٹ بتائے، حساب و کتاب برحق ہے لیکن اس کو غلط سمجھتا ہے، جھوٹ سمجھتا ہے۔ ان سچائیوں کو جو حق ہے بالکل برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے لیکن اس کو کیا سمجھتا ہے؟ جھوٹ سمجھتا ہے۔ رسول برحق ہے لیکن رسول کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ دو باتیں ذکر کی گئیں۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی جو اللہ نے کہا ہو، تو اللہ نے کوئی بات نہ کہی ہو، اللہ پر جھوٹ بتائے کہ اللہ نے کہا ہے، اور جو چیز اللہ نے کہی ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے جو نہیں کہا ہے اس کو اللہ پر تھوپتا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، ایک دم الٹا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ آگے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کے اندر ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل ہے، ایسے کافروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ پہلے تو کہا یہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ جہنم ہے۔ جو سچائیوں کو جھٹلا دے، سچائیوں کو آدمی اگر جھٹلا دیا تو اس کے مطابق تیاری کیسے کرے گا؟ اچھا، اگر نافرمانوں کا بیان ہوا ہے تو متقیوں کا بیان بھی تو آنا چاہیے، ضرور آئے گا نا۔ اب آگے سنیں، والذی جاء بالصدق، اور رہے وہ لوگ جو سچائی کو لائیں، سچائی کی تصدیق کریں، یعنی اس کتاب کی تصدیق کریں اور جو کچھ اس میں ہے اس کو سچ جانیں، سچ بتائیں، اس کو جانے بھی اور مانے بھی، عمل بھی کریں۔ جاء مانے آنا، بالصدق مانے سچائی، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آئے، سب سے پہلے کون ہے جو سچائی لے کر آئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہیں۔ جاء بالصدق، اس لیے کہ سچائی وہی لے کر آئے۔ انسانوں میں سب سے پہلے اس سچائی کو اپنے زبان سے بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی اتباع میں جو لوگ بھی اس سچائی کو لے کر آئیں، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کریں، آگے بڑھائیں، یہ مطلب ہے والذی جاء بالصدق۔ آگے کیا فرمایا؟ وصدق بہ، لوگوں کو بھی سنائیں اور خود بھی اس کی تصدیق کریں،
خود بھی اس پر دل و جان سے عمل کرے، اس کو جانے اور اس کو مانے۔ آگے ذرا سنیے اللہ کا فیصلہ، جو اس سچائی کو لے کر آئے یعنی پیغمبر اور ان کی اتباع کرنے والے سچائی کو لے کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، سچائی لے کر، اور وصدق بہ، اور سننے والے اس کی تصدیق کریں، جو سن رہے ہیں سچائی کو وہ کیا کریں، اس کی تصدیق کریں کہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل برحق ہے، 100% یہ باتیں حق ہے۔ اللہ کا فیصلہ سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس سچائی کو بیان کرے اور جو اس سچائی کی تصدیق کرے دل و جان سے، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں یار تقویٰ ہے کہاں، ہم حاصل تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آج فیصلہ دو ٹوک سنا لیے کہ جو اس سچائی کو لے کر آئے، اپنی زندگی میں لے کر آئے، اپنی زبان پر لے کر آئے، اپنے بیان میں لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس سچائی کی تصدیق کرے یعنی جو کچھ اس میں ہے، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں بھائی، یہی تقویٰ والے ہیں، یہی بچائے جائیں گے، تقویٰ میں بچنا، یہی بچا لیے جائیں گے آخرت میں عذاب سے، کیونکہ یہی شرک سے بچیں گے اور توحید پر یہی لوگ آئیں گے جو اس کی باتوں کو سنیں گے۔ اس میں ہے ہی شرک کی تردید اور توحید کی تصدیق۔ جب یہ کام کر لیں گے تو نتیجتاً آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچنے والے متقون اسی کو کہتے ہیں، جو بچا لیے جائیں گے۔ ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے بدلے کی تفصیل کیا بیان کی جائے، بس مختصر لفظ میں سمجھ لو، ایسے لوگوں کا بدلہ جو اس سچائی کو لے کر آئیں اور اس کی تصدیق کریں، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، بس ایک لفظ میں بیان کر دی۔ بھئی کتنی تفصیل بیان کی جائے، تمہاری منشا اور تمہاری چاہت ہی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا دیں گے، پوری جنت تمہارے کنٹرول میں کر دیں گے، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ جبکہ یہاں کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہے، یہ چیز اگر کسی کو حاصل ہے تو ایک ہی ذات ہے، وہ صرف جس کو حاصل ہے وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی اپنی صفت اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ادا کریں گے جو دنیا میں اس کی چاہت کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسے متقیوں کے لیے، ایسے حق کی تصدیق کرنے والوں کے لیے وہ کچھ ہے ان کے رب کے پاس، عند ربہم بھی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اور فرمایا یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ذالک جزاء المحسنین، کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہوگا اللہ اس کو یہی بدلہ دینے والے ہیں۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کے ساتھ خاص ہے، فلاں کے ساتھ نہیں۔ جو بھی بہترین کام کرے گا دنیا میں رہتے ہو، بہترین کام ہے کیا؟ حق کی تصدیق کرے، اس سچ کو لے آئے، لوگوں کے سامنے لے آئے، اپنی زندگی میں لائے، لوگوں کے اپنی زبان پر لے آئے، لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ذالکا، یہ بدلہ جو ہے کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یہ جو بدلہ ہے نا، جزاء المحسنین، ہر نیک کام کرنے والوں کی جزا ہوگی۔ جو بھی بہترین کام کرے گا دنیا میں رہتے وہ ایمان لائے گا، عمل صالح اختیار کرے گا، قرآن کی تصدیق کرے گا، اس دعوت کو پھیلائے گا، ان بہترین لوگوں کی یہی جزا ہے کہ جو وہ چاہیں گے پھر وہ ہو جائے گا۔ آج وہ کر لیں جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں، اللہ کہتے ہیں کل وہ ہو جائے گا جو یہ چاہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں اللہ یہ عطا کرنے والے ہیں وہ تو بہت بڑی زندگی ہے، لامحدود زندگی یہ چیز عطا ہونے والی ہے، جبکہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق جو عمل کرنا ہے وہ چند سال ہے بس۔ اللہ کتنا بڑا بدلہ ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح، اس بدلے کا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہاں کر لو چند سال، اللہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ تمہیں عطا کریں گے جو پھر تم چاہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب لوگوں کو انہی میں سے بنائے۔ لیکفر اللہ عنہم، اللہ نے ان محسنین کو، اللہ کریں گے وہی یہ کام جن کو اللہ توفیق دے گا، سب نہیں کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تب تک یہ آسان نہیں ہے، لہذا اللہ کی توفیق مانگنا چاہیے۔ کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
معصیت سے، گناہوں سے، غلط جگہوں سے ہٹنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے، اور اطاعت کی طرف، نیکیوں کی طرف، فرما برداری کی طرف، جنت کے کاموں کی طرف آنے کی ہمت بھی ہم میں نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توفیق مانگنے کے لیے بہترین دعا ہے یہ۔ وہ بھی ہے، اگر آپ وہ بھی ملانا چاہیں، دونوں روایتیں ہیں، چاہے آپ علی العظیم پڑھ لیں، چاہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھ لیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ اللہ نے توفیق ان کو دی تب یہ کیے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر محسن، نیکوکار اور حق کی تصدیق کرنے والے، اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والے، سچ بتانے والے نہیں ہوئے ہیں توفیق کے بغیر۔ اور اللہ نے توفیق کیوں دیا تھا ان کو دنیا میں؟ اس لیے دیا تھا لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان برائیوں کو مٹا دے۔ آئندہ کی زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے تھوڑا موڑا، جی برائیاں بھی تو ہوئی ہیں انسان ہونے کے وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے برائیاں بھی تو ہوئی ہیں، کتنا بھی نیک ہوگا بھائی برائیاں تو ہونی ہی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو نیکی کی، توحید کی، قرآن کے تصدیق کی توفیق عطا فرمایا۔ کیوں عطا کیا تھا؟ تاکہ ان سے برائیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں مٹا دے، ان کی برائیوں کو اللہ ختم کر دے۔ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ، یکفر کے معنی آتے ہیں مٹانے کے، کھرچنے کے۔ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کھرچ کر مٹا دے، رجسٹر کو صاف کر دے، اسی لیے ان کو توفیق دی محسن بننے کی۔ عنہم، ان سبوں سے، اسوا سو سے ہے، علماء سو، اسوا الذی، ان برائیوں کو مٹا دے، ان کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، معاصی کو مٹا دے، عاملو، جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیا، جن برائیوں کا ارتکاب کیا، اللہ نے توفیق دی انہیں قرآن کی تصدیق کی، سچائی کی تصدیق کی، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو مٹا ڈالے۔ وَيَجْزِيَهُمْ، برائیاں مٹ گئیں، وَيَجْزِيَهُمْ، اور اللہ انہیں بدلہ دے، اجرہم، اس کا اجر دے، جزا دے، بدلہ دے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کرتے رہے، بہترین عمل، اس بہترین عمل کا، احسن عمل کا احسن بدلہ عطا فرمائے، بہترین عملوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا میں قرآن کے تصدیق کی توفیق دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ ہماری توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر پاؤ گے، لہذا ہماری توفیق پہلے مانگا کرو کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ ایک بہترین دعا ہے توفیق مانگ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب اب مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو آپ نے مجھ پر کیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، جو آپ نے مجھ سے پہلے میرے والدین پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں اس کا بھی شکریہ میں ادا کروں۔ اس لیے کہ اکثر چیزیں بیٹے کے پاس جو آتی ہیں نا وہ والد سے منتقل ہی ہو کر آتی ہیں۔ زمین جائیداد کہاں سے آتی ہے بھائی؟ پہلے وہی نعمتیں والد کے پاس ہوتی ہیں، پھر بیٹے کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو شکریہ اپنے اوپر جو نعمت ہے اس کا بھی ادا کرنا ہے، اور اس سے پہلے والد صاحب کے اوپر جو اللہ کے احسانات تھے اس کی بھی توفیق مانگ رہا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ اب مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق پر سنا رہا ہوں میں، اللہ سے توفیق مانگنے کی خود اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ اب میں 40 سال کا ہو چکا۔ یہ دعا کون سی ہے؟ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اسے پھر یہ دعا کرنا چاہیے۔ خود اللہ نے حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب میرا بندہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ 40 سال کا، 40 سنہ، 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اب مجھ سے وہ یوں دعا کرتا ہے، رب اوزعنی، اللہ بہت بہاریں ہم نے دیکھ لی اور بڑی نافرمانیاں کر لی، جو کچھ تھا سب کر لیا ہے، اب تو توفیق دے دیجئے۔ کس بات کی؟ کہ اب شکر گزار بنوں، جو نعمتیں مجھ پر کیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، والدین پر جو کیا تھا ان کے ذریعے سے ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کروں، اور بہترین عمل کی توفیق اب مجھے دے دیجئے۔ اب میں 40 سال سے اوپر ہو چکا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ہی نہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولادوں کو بھی صالح بنا دیجئے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی ضرورت کی دعا ہے، اور دعا بھی قرآن کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ اللہ خود سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو
اس لیے کہ اللہ ہی سب ضرورتوں کو جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں اللہ، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولادوں ذریت کو بھی صالح بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، نیک کام کی توفیق انہیں بھی عطا فرما دیجیے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس صرف دعا ہی ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہمارے ہاتھ میں اب کیا ہے؟ خالی دعا ہے، اب کچھ نہیں اور کر سکتے، ہم ان کو سیدھا نہیں کر سکتے، وہ ہم سیدھا کرنے جائیں گے تو خود سیدھے ہو جائیں گے، خود ٹیڑھے ہو جائیں گے بلکہ۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، بہت بہترین دعا ہے۔ کس پر سنا رہا تھا؟ توفیق پر، کہ اللہ کی توفیق ہوئی، اور کیوں ہوئی تھی توفیق؟ اس کی وجہ ہے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اور جو کچھ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے بہترین عمل کیا ہے اور حق کی تصدیق کی ہے، اللہ اس کا بدلہ بہترین طریقے سے دے۔ ایک کا کم سے کم کتنا دے گا؟ بہترین طریقہ کیا ہوگا اللہ کے بدلہ دینے کا؟ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ 10، اس سے کم نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورۃ الانعام پارہ 8 میں آیت گزر چکی ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ اللہ کیسی مہربانی ہے، جو شخص بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کم سے کم کتنا نیکیاں دیں گے بھائی؟ 10 گنا زیادہ دیں گے۔ اور آگے فرمایا جو آدمی ایک برائی لے کر آتا ہے تو اسی کے مثل ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں۔ بس ایک برائی لایا ہے تو 10 کی سزا نہیں ملے گی، ایک کی سزا ملے گی۔ یہ ہے مہربانی اللہ کی۔ اچھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق لے کر اٹھے، قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت، تو وہ جو کافر اور مشرک جن کے دلوں میں بتوں کی محبت اور ان کے اپنے بزرگوں کی جو محبت تھی، ان کی شان میں گستاخی کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے، کہتے تھے جو اس طرح کی باتیں آپ گستاخیاں کر رہے ہیں بزرگوں کی شان میں، اگر ایک نگاہ اس طرح مار دیا اور اس طرح جو ہے کچھ ان کو تکلیف ہو گئی تو تمہارا بیڑا ہے محمد غرق ہو جائے گا۔ تم جو اس طرح جو ہے بتوں کی ہجو کرتے ہو کھلے عام، کہتے ہو ان سے کچھ نہیں ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ان کی بد دعائیں لگ جائیں اور وبال آ جائے۔ اسی کو اللہ یہاں بیان فرما رہے، اگلا مضمون اسی طرح کا ہے۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے محمد کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ جو ڈرا رہے ہیں کافر کہ تم اس طرح کی گستاخیاں ہمارے بزرگوں کی شان میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کوئی عذاب تم پر ڈال دے وہ، جی توجہ ہوئی پتہ چلا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج بھی ایسے ہی ڈراتے ہیں لوگ، ایسے ہی ڈراتے ہیں اپنے بزرگوں سے۔ تو یہ پرانا قصہ، جب قرآن پڑھیں گے تو ساری قلعی یہیں کھلتی ہے بھائی، اس کے علاوہ کھلنا نہیں ہے کہیں، سب پر پردے پڑے رہیں گے، زندگی کے آخر تک دھوکے میں رہیں گے۔ اگر اس کتاب کو نہ پڑھا ہم نے، نہ جانے کتنے دھوکے ایسے ہیں جو کھلنے ہی نہیں ہیں، کھولتی ہے یہ کتاب، تمام دھوکوں کھول دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوالیہ انداز، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ تم کہتے ہو، ڈراتے ہو اپنے بتوں سے اور بزرگوں سے، بت بھی تو بزرگوں ہی کے ہوتے ہیں نا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت بنائے گئے تھے، جہاں سے شروعات ہوئی تھی شرک کی، وہ کون لوگ تھے؟ 5 بزرگ تھے۔ کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 کا نام ہے، اولیاء اللہ تھے، انہی کے نام سے ہی تو شرک شروع کیا ہے۔ شیطان کو آسان ہوتا ہے ایسی جگہوں سے شرک کو اٹھانا۔ الیس اللہ، کیا اللہ تعالیٰ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ جو تم ڈراتے ہو، وَيُخَوِّفُونَكَ، تم خوف دلاتے ہو محمد کو، تم ڈرا رہے ہو محمد کو، کا مانے واحد کی ضمیر ہے، آپ کو ڈراتے ہیں یہ کافر، بالذین، ان لوگوں سے ڈراتے ہیں، من دونہ، جو اللہ کا غیر ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، وہ خود سے اٹھ نہیں سکتے، ان سے ڈرا رہے، ان سے ڈرا رہے۔ فلاں مزار پہ گستاخی کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، وہاں سنبھل کے جانا، وہی ہے سب، اللہ کو سب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور قرآن ایسی ہدایات نقل کرتا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، ان کی ضرورت ہے۔
وَيُخَوِّفُونَكَ، اور آپ کو خوف دلا رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں. کس سے ڈرا رہے ہیں؟ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں جن کو انہوں ہی نے بنا رکھا ہے. بالذین، ان لوگوں سے ڈراتے ہیں، من دونہ یا من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں. اے نبی، اللہ کے سوا سے نہ ڈرنا، اللہ کے غیر سے نہ ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت ہی نہیں جی، ایک ہی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو. بات دراصل یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس شخص کو اللہ ہی بھٹکا دے، گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ گمراہی میں خود بھی بھٹک رہے ہیں اور آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے ڈر جائیں اور خوف آ جائے اور پھر غیر اللہ کی ہجو چھوڑ دیں اور توحید کی دعوت آپ چھوڑ دیں. یہ چاہتے ہیں اصل میں. خود تو بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کی خالی بات کر سکتا ہے بس. ہدایت کی باتیں وہ پہنچا سکتا ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ جو خود پہلے ہدایت چاہتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. بدلنا چاہے گا تو اللہ بدلیں گے. یہ قرآن ہی میں ہے، حالانکہ یہ اشعار میں کسی نے کہا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے بھائی. اسی کو کسی نے شعر میں کہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو فکر، نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وہی آیت کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ سورۃ الاحقاف پارہ 26 ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اپنی حالت کو جب انسان خود نہیں بدلنا چاہے گا تو اللہ بھی نہیں بدلتے، جبکہ اللہ کے اندر طاقت بھی ہے، اللہ بدل بھی سکتا ہے. لیکن تمہیں جو ہے قدم اٹھانا پڑے گا. جو اختیارات اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں اس کا پہلے تم استعمال کرو تو اللہ کے فیصلے پھر آئیں گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پھینک کر نہیں دیتے ہیں، اس کے ارادے اور اس کی نیت اس کی طلب پر ہے. فرمایا علیہ السلام وَيُخَوِّفُونَكَ، اے پیغمبر یہ آپ کو خوف دلاتے ہیں ان سے، من دونہ جو اللہ کے غیر ہیں. اللہ کے غیر کا خوف. اللہ کے غیر میں اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا، اس میں سب آگے، خالی مورتی ہی نہیں ہے. وہ دفن ہوئے لوگ بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، مردہ بھی ہیں، جن سے خوف دلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یوں ہو جائے گا. حضرت کے پاس سنبھل کے جانا، وہاں دل سنبھال کے بیٹھنا، حضرت دل کی بات جان لیتے. یہ ساری چیزیں لوگ سمجھا کے بھیجتے ہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کے پاس. یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو تجربے میں ہے بھائی. یہ سب اس طرح کہی جاتی ہیں. جا رہے ہو سنبھل کے بیٹھنا، دل میں اس طرح کے وسوسے مت لانا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دلوں کی بات بھی حضرت جانتے، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے جگہ جگہ اعلان کیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور. دلوں کی بات جو ہے وہ غیب ہے، غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے. دلوں کی بات کوئی جانتا نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے. غلو اسی کو کہتے ہیں، کیا؟ بڑھانا چڑھانا، غلو کرنا کسی کے لیے. اچھا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو شخص کی ایسا ہو کہ اللہ اسے بھٹکا دے، بے راہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. ہدایت دینے والا کون؟ صرف اللہ. گمراہی سے نکالنے والا کون؟ اللہ ہے. ہدایت میں داخل کرنے والا کون؟ اللہ ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، پھر اس کو بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. سب لوگ چاہ لیں کہ ہم ان کو کتاب سے ہٹا دیں، اور اللہ نے ہدایت دے دیا، اپنی کتاب کی رہنمائی کر دی، اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ اللہ نے ہدایت دی ہے نا. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فلاں کو ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھانا ہے، اب کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دے دے، رہنمائی کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اس کو بھٹکانے والا پھر کوئی نہیں. پوری کائنات مل کر اسے صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ غلبے والا نہیں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ، یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ عزیز نہیں؟ عزیز مانے غلبے والا. جب اللہ غالب ہے تو مجرموں سے بدلہ نہیں لے پائے گا. ذی انتقام بھی ہے. ذو انتقام مانے بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. کس سے بدلہ لے گا وہ؟
جو لوگ سچائی کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، آیتوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اللہ ایسے مجرموں سے اپنے غلبے کی وجہ سے بدلہ لے گا، کیونکہ وہ غالب ہے، عزیز ہے، غلبے والا ہے۔ الیس اللہ، کیا اللہ رب العزت عزیز نہیں ہے، غلبے والا نہیں ہے؟ ہاں جی، غلبے والا تو ہے، اللہ ہی تو غالب ہے سب پر۔ جب عزیز ہے مان لیے، غلبے والا ہے، تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ تو انتقام بھی ہے، بدلہ بھی لے لے گا۔ جب غالب، بھائی جو غالب ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں لے لیتا؟ جو غالب ہوتا ہے کسی پر، جو پاور میں ہے، وہ بدلہ نہیں لے پائے گا اپنے نیچے والوں سے؟ تو اللہ تو ہر ایک پر غالب ہے، لہذا تمام مجرموں سے وہ کیا لے گا؟ بدلہ لے گا۔ ذی انتقام، بدلہ لینے والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔